الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، صدق اللہ العظیم۔ HRS کے ٹرینرز ٹریننگ میں شریک میرے عزیز ساتھیوں اور ذمہ داران HRS، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے 20 دن کے اس ٹرینرز ٹریننگ کو 2-3 مرحلوں میں مکمل کرنے کے لیے میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اس علم کے ذریعے سے اس کو مزید نکھارنے اور لوگوں کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز رفقا، آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ HRS میں اس مقصد کے لیے شامل ہوئے ہیں کہ انسانوں کی بے لوث خدمت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں، اور اس میں بھی جو کہ 600 سے 700 جو والنٹیئرس ہیں، ان میں سے 40-50 لوگوں کو ہی ہم اس ٹریننگ کے لیے منتخب کر سکے ہیں۔ تو جو شرف آپ کو حاصل ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ اس ریاست کے چنندہ 600-700 والنٹیئرس میں سے بھی چنندہ 40-50 لوگ ہیں جن کو اس تربیت کے لیے چنا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے اس پوزیشن کو اور جس مقصد کے لیے ہم HRS میں شامل ہوئے ہیں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ فَلَيَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا، اور اگر کفر کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب بھی دینے والا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، تو یہاں پر جو ہمیں یہ ہنر حاصل ہے، ہمیں جنہیں جو یہ علم حاصل کیا ہے، تو یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اس میں مزید ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمیں انعامات عطا فرمائے گا۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو وہاں پر چوائس بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم شکر نہ ادا کریں گے تو وہ جیسے کہ ہم کفران نعمت کے مرتکب ہوں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید وعید بھی ہمیں سنایا ہے۔ ایمان، تقوی، عمل، احسان، یہ سب شکر کے مختلف شکلیں ہیں، اور اسی طرح سے کفر، شرک اور فسق، ناشکری کے مختلف ذرائع اور شکل ہیں۔ تو اس لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا
شکر گزار بندے بن کر رہنے کی مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ جو ٹریننگ آپ کو حاصل ہوا ہے یہ ایک امانت ہے۔ اس امانت کا لحاظ آپ اس طرح سے کریں کہ سب سے پہلے جو تربیت جو علم آپ کو حاصل ہے اسے ہمیشہ ریفریش کرتے رہیں، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اسے مزید بڑھانے کی کوشش کریں، اس کو کبھی بھولنے نہ دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے، اس ہنر کے ذریعے سے آپ عوام کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ان کے لیول کے لحاظ سے مختلف عوام کو کچھ بیداری کے لیے ضروری چیزیں، کچھ بیسک ٹریننگ، اور جو اپنے ساتھی والنٹیئرس ہیں ان کو کچھ ایڈوانس ٹریننگ دینے کی کوشش کریں۔ اور جب حادثات پیش آئیں تو آپ ایسے موقع پر لیڈ رول ادا کریں، کیونکہ اس حادثات کو کس طرح سے نبٹنا چاہیے، لوگوں کو کیسے بچانا چاہیے، لوگوں کو کیا راحت پہنچایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو جو علم ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے۔ تو آپ پر یہ ذمہ داری، دگنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس موقع پر آگے بڑھیں، لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں پر لوگوں کو راحت پہنچانے، لوگوں کو بچانے کا کام کریں۔ ہمارا خدمت خلق میں جو HRS کے والنٹیئرس کی حیثیت سے ہمارا کام جو ہے وہ بیسیکلی 3 کاموں پر فوکس ہے۔ ایک، لوگوں کے جان و مال کو بچانے کی، دوسری انہیں راحت پہنچانے کی، وہ کسی حادثات کا موقع ہو یا کچھ آفات سماوی و ارضی کے موقع پر جب لوگ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو انہیں وہاں سے بچائیں، انہیں راحت پہنچائیں اور ان کی باز آبادی کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہماری ٹریننگ ابھی حاصل ہوئی ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہمیں مددگار ثابت ہوں گی۔ ہمیں ان کے متعلق علم اور اس سے متعلق ہنر، چاہے وہ لوگوں کو کسی گہرائی سے بچانے کی بات ہو یا کسی اونچائی سے بچانے کی بات ہو یا کوئی پانی میں سے کیسے بچایا جائے، اس طرح مختلف حالات میں لوگوں کو بچانے کی کچھ ترکیب، کچھ ہنر آپ نے سیکھ لیا ہے۔ اور اس ہنر اور ترکیب صرف سیکھ لینے سے ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، اسے مزید پریکٹس کرنے سے اس میں پرفیکشن آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، مزید وقت دینی چاہیے۔ جب ہم زیادہ وقت اس کے لیے قربان کریں گے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ساتھ میں لوگوں کی خدمت بھی بہتر انداز سے انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان دشوار گزار گھاٹی سے جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن HRS کے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی دشوار گزار گھاٹی میں جانے کا، اس راہ پر چلنے کا عزم کیا ہے۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، انہیں راحت پہنچانا۔ ہمیشہ کسی اونچائی کو پہنچنا ہے تو بہت زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اونچائی پر
ہمیں باقی رکھنے کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اونچائی سے نیچے اترنے کے لیے کوئی زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیں یا آپ کچھ نہ کریں، آپ خود بخود نیچے آ جائیں۔ تو HRS پچھلے تقریباً 15 سال میں اپنا ایک پوزیشن اس ریاست میں بنایا ہے، اپنے خدمات ملک ریاست کے باہر بھی ملک بھر میں انجام دیے ہیں، تو لہٰذا اس کو مزید اور اوپر لے جانے اور اسے اپنا اس پوزیشن کو قائم اور دائم رکھنے میں ہم سب والنٹیئرس کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جو تربیت شدہ ٹرینرز ہیں، ان کی ذمہ داری دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ تو اپنا مقام پہچانیں اور کوشش کریں کہ ہم مسلسل جد و جہد کے ذریعے سے، پریکٹس کے ذریعے سے اپنے ہنر کو پرفیکشن کی طرف لے جائیں، ہم لوگوں کے کام آئیں اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ تو یہی میری دعا ہے کہ اور یہی آپ سے التجا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے کام کو یاد رکھیں اور اس کو کس طرح سے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے بھی مستفید کرنے کی طرف توجہ کریں اور اپنا وقت اور اپنا محنت اس میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام میں آخر دم تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے مزید کام لیں جس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو یہاں اس ملک میں خصوصاً جو ماحول بنا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے، اسلام اور مسلمانوں کے امیج کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو۔ آپ سب کو پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔